نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج انسان اس دنیا میں بہت پریشان ہے، اور اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ نیت انسان کی کیا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، یہ اس کی نیت ہے۔ انسان کی نیت کیا ہے؟ کیونکہ انسان تو چھوٹا سا ہے، اور یہ دنیا کے اندر اس کی جو زندگی ہے 50-60 سال کی ہے، اس سے پہلے کی تو ہے ہی نہیں۔ تو اسی زندگی کو سامنے رکھ کر کے یہ چلتا ہے، اور نا امید انسان اس لیے ہوتا ہے کہ اس زندگی میں اس کو کچھ ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اس لیے نا امید ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اس دنیا کی کیا قیمت ہے۔ اس پوری دنیا کی اللہ کے نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہے، اس پوری دنیا۔ یہ تو اس کی قیمت ہوگی۔ اللہ نے اس کو بنایا۔ کوئی کمپنی والے کوئی مشین بناتے ہیں، کوئی گاڑی بناتے ہیں نا، تو وہ اس کی قیمت لگاتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کارخانے کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی قیمت نہیں لگائی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، کہ اس دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، ہر چیز پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ کی رحمت کی جگہ یہ نہیں ہے دنیا۔ الا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد۔ ہاں، جو شخص اللہ کی یاد میں لگے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو یہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ وما والاہ، اور جو اللہ کی یاد سے قریب کر دے، یا اللہ سے قریب کر دے، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد میں لگائے یا اللہ کی یاد سے قریب کرے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل اعمال میں اس کا مفہوم لکھا ہے کہ اس سے مراد علم ہے، قرآن کا، حدیث کا، کہ یہ اللہ کو یاد دلاتا ہے اور اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ کی یاد میں لگاتا ہے۔ وعالمًا او متعلمًا، یا عالم ہے یا علم سیکھنے والا ہے یا علم والا ہے، ان لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، بس علم والوں پر اور طالب علم پر اور اللہ کو یاد کرنے والوں پر، اللہ کی یاد میں لگنے والوں پر، ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ دنیا کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اور کچھ نہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی دنیا دیں گے، یعنی اس کو کتنی بڑی جنت دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ مانگو، تو وہ مانگے گا، جو اس کے ذہن میں آئے گا، جو اس نے دنیا میں دیکھا ہوگا، وہ یہی مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اور مانگو، وہ اور مانگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگو، وہ کہیں گے بس اور میں کیا مانگوں، جو اس نے دیکھا ہوگا یہی مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اچھا چلو، جتنی بڑی دنیا تھی، ساری دنیا کے بقدر تجھے جنت دے دوں؟ اللہ دے دیں، میں تو تھوڑی سی مانگی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اتنی بڑی لے۔ اللہ پاک فرمائیں گے 2 3 4 10 گنا، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ حدیث میں آتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ آپ میں بادشاہ ہو کے میرے سے مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی جنت کیسے ملے گی؟ وہ تو اللہ کو نہیں پہچانے گا، اس کو اللہ کے خزانوں کا پتہ نہیں، اسے کیا پتہ۔ تو حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا زور سے آپ ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے، آپ مسکرائے اس میں، اور وہ کہے گا وَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، میرے سے مذاق کر رہے ہیں، 10 گنا بڑی جنت۔ اللہ پاک فرمائیں گے بھی جا لے لے۔
جالے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی اللہ کے خزانوں کو بیان کرتے تھے نا تو یوں فرماتے تھے کہ یہ ساری کائنات اور اس کائنات کے جتنے بھی نقشے ہیں یہ سب اور یہ ساری جنتیں یہ سب اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے اتنے بڑے خزانے اللہ پاک، اور اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ ہم لوگ اتنے پریشان ہیں، نا امید ہیں، یہ چھوٹا سا پاکستان ہے جی، مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جاؤ، ہو جاتا ہے۔ آپ آم کے درخت دیکھیں اور اس درخت کے نیچے جو زمین ہے اس کو کھودیں، اس زمین میں آپ کو آم کا رنگ، آم کا مزہ، آم کا ذائقہ، آم کا رس، آم کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ درخت کو آپ اکھاڑیں، اس کی جڑوں کو دیکھیں، اس کے تنوں کو دیکھیں، اس کی شاخوں کو دیکھیں، اس کے پتوں کو دیکھیں، آم درخت سے نہیں آ رہے ہیں، یہ اللہ کے قدرت اور اللہ کے غیب کے خزانوں سے آ رہے ہیں۔ اتنے اللہ کے غیبی خزانے ہیں۔ کتنے گندم کے دانے، آپ گندم کے دانے کے نیچے جو پودا لگا ہوا ہے اس پودے کو نیچے سے آپ اکھیڑیں، آپ کو ایک گندم کا دانہ نہیں نظر آئے گا۔ ہزاروں لاکھوں گندم کے دانے یہ اللہ کے خزانوں سے بن کر آ رہے ہیں۔ جس انسان کو اللہ کے خزانوں پہ یقین ہو جائے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہمیں صرف دنیا ہمارے نگاہ میں ہے، بس اس لیے پریشان کہ یہ دنیا مل جائے۔ بھائی دنیا میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ آتے ہیں کہ جی حضرت یہ مسئلہ، مکان مل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، بیوی فرما بردار ہو جائے۔ عورتیں خط لکھتی تھیں کہ یہ شوہر جو ہے وہ میری بات نہیں مانتا، اولاد کو یہ مل جائے، ڈگریاں مل جائے۔ یہ سب دنیا ہے، یہ ساری دنیا ہے۔ موت سے پہلے چونکہ ہمیں نظر یہی آ رہی ہوتی ہے اور لوگوں کی دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں جس کی دنیا زیادہ ہے ہم کہتے ہیں وہ بڑا آدمی ہے۔ اس سے بڑائی کا ایک معیار ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے انسان سے، بس جس سے اللہ پاک راضی ہو گئے اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس سے اللہ پاک ناراض ہو گئے اس سے سب کچھ چھن گیا، سب کچھ چھن گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ ملا، خاندان چلا گیا، بیوی بچے سارے سب کچھ لٹ آ گئے، کچھ بھی نہیں ملا، اور کامیاب ہو گئے۔ اور ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے پاس حکومتیں تھیں، سب کچھ تھا، اور ناکام ہو گئے۔ نقشوں سے کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو پانا، اللہ کو پانا، اللہ کا مل جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا خوش ہو جانا۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ ایک عرصے سے، کوئی 30 سال سے میرے ذہن میں ایک اشکال تھا، اللہ پاک نے وہ ختم کر دیا۔ اشکال کیا تھا؟ اشکال یہ تھا کہ ہمارے جو قریب کے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ 1801 میں یا 1800 میں آخری جو ہندوستان کے فرما روا تھے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، وہ شہید ہو گئے۔ تو انگریزوں نے اعلان کیا کہ پورے ہندوستان پر اب ہم حاکم ہو گئے، انگریز پورے ہندوستان میں آ گئے 1800 میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کو چنا، کھڑا کیا، انہوں نے محنت شروع کی۔ 30 لاکھ لوگ حضرت کے ہاتھوں پہ انہوں نے توبہ کی، 30 لاکھ آدمی، 30 لاکھ۔
اور جس علاقے میں جاتے تھے، جس گاؤں میں جاتے تھے، وہاں کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے، ایک بیان کرتے تھے، سب توبہ کرتے تھے، سارے توبہ، اور سب کی زندگیاں بدل جاتی تھی، سب اللہ والے بن جاتے، اپنے وقت کے بڑے بڑے اللہ والے بن جاتے۔ ہزاروں یعنی ان کے ہاتھ پہ ہندو، سکھ اور غیر مذہب عیسائی مسلمان ایسے اللہ والے گزرے، لاکھوں لوگ ان کے اللہ پاک نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، جتنے بڑے اللہ والے تھے۔ پھر انہوں نے اس زمانے میں سکھ تھے اور انگریز تھے، یہ دونوں مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو ان کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کی، اور چونکہ پورے ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ، لاہور سے ملتان تک اور پشاور تک اس پہ سکھوں کا قبضہ تھا، تو حضرت وہاں ہندوستان سے چلے اور سندھ کے راستے سے یہ تھر پار کر، نگر پار کر، یہاں سے ہوتے ہوئے جیک باباد اور وہاں سے سبی اور کوئٹہ، پھر وہاں سے افغانستان، اور وہاں سے پشاور کے راستے سے وہ اس جو ہمارا سرحد کی جو پٹی ہے KPK کا علاقہ، یہاں آئے۔ تقریباً 5-6 سال تک حضرت سکھوں کے خلاف جہاد کرتے رہے، آخر کار حضرت شہید ہو گئے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یا اللہ، اگر جس علاقے میں حضرت نے یہاں پاکستان میں محنت کی، وہاں اتنی دینداری ہے آج تک، بڑے بڑے علماء، مدارس، لوگ نمازی، عورتوں میں پردہ، جس علاقے میں وہ گئے ہیں، جہاں سے وہ گزرے، لوگوں کے اندر دینداری ہے، ان کی برکات تھی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یا اللہ، کاش کہ یہ شہید نہ ہوتے تو آج یہ نقشہ نہیں ہوتا بے دینی کا۔ اس زمانے سے، آج سے 200 سال پہلے اگر یہاں پر اسلام زندہ ہو جاتا، کتنا دین پھیلتا تھا، کتنا دین زندہ ہو جاتا۔ میرے ذہن میں ایک نقطہ تھا کہ یا اللہ، یہ شہید نہ ہوتے۔ تو اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے، میں نے پڑھی، کہ مقصد جو ہے وہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گئے اور کچھ بھی نہ ملا انسان کو، تو سب کچھ مل گیا۔ یہ نقطہ اس میں لکھا ہوا تھا، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دنیا میں کوئی چیز دیتے ہی نہیں ہے، آخرت میں دیتے ہیں، اور جس کو آخرت میں ملے گی یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی۔ پھر اس کے بعد دوسری ایک حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، میرے سے دعا مانگو میں اسے قبول کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کا کھانا پینا حرام نہ ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کھانا پینا حرام ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رشوت، جھوٹ، سود، دھوکہ، کسی کی زمین جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور کرایہ دار نے مالک کے زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے والے، جس کی زندگی میں حلال ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا کے قبول ہونے کا علماء نے لکھا ہے کہ کبھی تو وہی چیز فوراً مل جاتی ہے، کبھی وہ چیز دیر سے ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن دعا مانگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کا نیک بندہ ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، اس کو نہ دو، اس کا جو مانگنا ہے نا یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، میں اسی سے خوش ہوں۔ کبھی کبھی کوئی نیک آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، نہیں قبول ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کو مانگنا ہی پسند ہے، اللہ کو مانگنا پسند ہے، مانگنا کہ بندہ مانگتا رہے، بس کہتے رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اور جب کوئی فاسق فاجر آدمی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں بھائی میں اس کی بات نہیں سننا چاہتا، اس کو دے دو تاکہ یہ مجھ سے نہ مانگ۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز جلدی دے دیتے ہیں، کبھی دیر سے دیتے ہیں، کبھی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، اور کبھی اس سے اور اعلیٰ چیز دے دیتے ہیں۔ کسی نے 100 روپے مانگے، اللہ اس کو 1 لاکھ دے دیتے، بڑی چیز دے دیتے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ملتا، آخرت میں ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کہ آخرت کا ایک ذرہ بھی اس کائنات سے بڑا ہوگا،
جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت بھی اس ساری دنیا سے بڑی ہوگی، اور جب اس شخص کو جنت کی نعمتیں ملیں گی تو یہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا میں سنی نہیں قبول کی دعا، اور آخرت میں اس کو دے دی، تو جب آخرت میں اس کو ملے گی تو اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو۔ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آخرت کی کوئی چیز دے دیں۔ تو اس میں یہ لکھا، میں نے یہ سوچا کہ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ شہید ہو گئے اور آخرت میں پتہ نہیں اللہ نے ان کو کیا کچھ دیا، دنیا میں کچھ نہیں دیکھا اور اللہ راضی ہو گئے تو کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں کیا تھا کہ جی دنیا میں ہوتے تو دین زندہ ہو جاتا، دین زندہ ہوتا۔ دیکھیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صرف 20 سال، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 20 سال محنت کی، بس 1924-25 میں مولانا نے 24-25 میں مولانا نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 23-24 میں تبلیغ کا کام شروع کیا، 44 میں حضرت کا وصال ہو گیا، 20 سال، اور ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ 100 سال سے چلا رہا ہے۔ کسی کی محنت پر موقوف نہیں ہے، تو دین تو اللہ پاک نے زندہ کرنا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی محنت نہ کرتے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ پاک دین کو تو اللہ نے زندہ رکھنا ہے، کسی انسان کی محنت سے دین نہیں پھیلے گا۔ جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہماری محنت سے کچھ ہو رہا ہے، ہماری محنت سے کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ دین زندہ کرنا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ جتنا دین جیسے جہاں چاہیں گے وہ دین زندہ ہوگا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ ہاں، انسان کی کامیابی کیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور اپنا سب کچھ اللہ پہ لگا دے، یہی اس کی کامیابی۔ اس میں حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کامیاب ہو گئے کہ کبھی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی چیز نہیں دیتے اور اس کو آخرت کی کوئی چیز دینی ہوتی ہے، اس لیے دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں دیتے۔ ہم سب پریشان ہیں، ہم پریشان اس لیے کہ جی ہماری دنیا نہیں بن رہی ہے۔ ہم پریشان کیوں ہیں کہ ہماری دنیا نہیں بن رہی ہے، اس لیے پریشان ہے۔ اللہ پاک میرے بھائیوں آخرت میں دے دیں۔ اچھا، چونکہ ہمارے اندر طلب بھی دنیا کی ہے اور آخرت کی تو نیت نہیں ہے، تو آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں نہیں ملے گا ہمیں، ہماری نیت دنیا کی ہے، اس لیے نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا، ہم اس لیے نقصان میں۔ ہماری نیت صرف اور صرف آخرت کی ہو، صرف اور صرف آخرت کی ہو کہ آخرت میں ملے ہمیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں، اور قرآن کے بعد اللہ نے ان کی کتاب کو دنیا میں پھیلایا، پہنچایا۔ سارے دنیا کے علماء کے استاد، دنیا کی کوئی مسجد مدرسہ ایسا نہیں ہوگا جس میں بخاری شریف کی حدیثیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے تبلیغ کی برکت سے فضائل اعمال کو ساری دنیا میں پہنچایا۔ سارے دنیا کے گھروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مسجدوں میں، دکانوں پہ تعلیمیں ہوتی ہیں، اور یہ سارا اس میں امام بخاری کو ثواب جا رہے ہیں۔ بخاری کی حدیثیں پڑھتے ہیں، فضائل اعمال میں تو بخاری کی حدیثیں۔ اتنے بڑے امام، انہوں نے 6 سال قربانی کی۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ماں نے ان کو 6 سال کے لیے ماں نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور سبق پڑھیں۔ اس زمانے میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ بھی گھر کے قریب مدرسہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، 14,000، اور پیدل یا گدے گھوڑوں میں۔ اس زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، پیدل سفر طے کیا 14,000۔ یہاں سے لاہور 1100 ہے، 7 مرتبہ لاہور جائے اور آئے۔ ایک مرتبہ آپ لاہور جا کے دکھا دیں، 6 برس ہوٹل نہیں، راستے میں بھوک پیاس، جنگل، صحرا، اور اس میں چل رہے ہیں اور قرآن حدیث سیکھ کے ہمیں پہنچا رہے ہیں۔
پھر امام بخاری جب واپس آئے 6 سال کے بعد تو 16 برس تک امام بخاری اس کو لکھتے رہے۔ 22 سال کے بعد امام بخاری نے بخاری شریف کو مکمل کر لیا۔ جب بخاری شریف مکمل ہو گئی، امام بخاری کے اس عمل کو اللہ نے قبول کیا، جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی، مستجاب الدعا بن گئے۔ تو سوچنے لگے کہ میں نے 22 سال ٹوکریں کھائی ہیں اور اتنی بڑی قربانی دی، ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو طبیب کے پاس ان کا پیشاب لے جا کے دکھایا گیا۔ طبیب نے کہا یہ کسی راہب کا پیشاب ہے جس نے برسہ بھر سے سالن نہیں کھایا۔ امام بخاری سے پوچھا گیا، وہ کہا 40 سال ہو گئے میں نے سالن نہیں کھایا۔ 40 سال کیوں؟ کہ سالن میں نمک، مسالہ اور گھی ہوتا ہے، جب اس کو کھائیں گے تو پیاس لگے گی، اور پیاس پانی زیادہ پیے گا تو نیند زیادہ آئے گی، کھانا زیادہ کھائے گا، مرغن غذا ہوگی تو کھانے کو دل چاہے گا، اور اگر کھانا سادہ ہوگا تو دل کھانے کو ہی نہیں چاہے گا۔ تو زیادہ کھانا کھایا جائے گا، زیادہ پانی پیا جائے گا، زیادہ سوئیں گے، تو حدیث کیسے پڑھیں گے، کیسے قربانی دیں گے؟ ایک ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں ایک رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، رات کو بستر پر لیٹتے، پھر اٹھ جاتے، پھر چراغ جلاتے، پھر کچھ لکھتے، 10-12 مرتبہ ایسے کیا رات کو، پھر تہجد پڑھی۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کرتے رہے آپ؟ فرمانے لگے کہ میں جب لیٹتا تو مجھے کوئی حدیث یاد آ جاتی کہ میں نے فلاں استاد سے فلاں جگہ پہ یہ حدیث، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ صبح میں بھول جاؤں اور یہ حضور کی حدیث لوگوں تک پہنچ جائے، میں ذریعہ بن جاؤں، تو میں اس کو لکھ لیتا تھا تاکہ صبح پھر وہ کاپی بھی ہوگی تو یاد رہے گی۔ پھر لیٹتا تو پھر کوئی حدیث، ساری رات ایسے گزرتی۔ 40 سال سے سالن نہیں کھایا، ویسے روٹی کھا لی، کوئی کسی اور پھر کسی پھل کے ساتھ، کھجور کے ساتھ، ورنہ ایسی روٹی اٹھا کے کھا لی، بس 40 سال تک سالن نہیں کھایا۔ یہ بڑی قربانی۔ اللہ پاک نے اس کا بدلہ یوں دیا کہ دنیا میں دعا قبول ہونے لگی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے 22 برس دکے کھائے، 40 سال سالن نہیں کھایا، اس لیے نہیں کہ آپ دنیا میں میری دعائیں قبول کریں، مجھے دنیا میں یہ بھی نہیں چاہیے، میں آپ سے آج کے بعد سے دنیا کے کسی کام کے لیے دعا ہی نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں ساری دعائیں میں آخرت کے لیے مانگتا رہا کہ میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے آخرت کی جنت چاہیے، اس لیے مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ہم تو سروزے میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا فلاں مسئلہ یہ حل ہو جائے، اپنے دنیا کے مسائل کے لیے سروزہ لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری تبلیغ میں اثر ہی نہیں ہے۔ جاب نہیں ہے، چلو جی سروزہ لگا لو، چلہ لگا لو تاکہ جاب مل جائے، تو یہ تو اللہ کے لیے نہ ہوئی نا، اپنے جاب کے لیے۔ اللہ کی نیت ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جی۔ حضرت کوئی عمل بتا دیں کہ ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، وہ عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مسئلہ حل ہو نہ ہو، مسئلہ حل ہو نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، اللہ مل جائے۔ امام بخاری بہت سمجھدار آدمی تھے، ان کے اس اخلاص پر اللہ تعالیٰ کو ایسا پیار اور رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1200 سال گزر گئے، آج 1200 سال تک ان کی کتاب کا قرآن کے بعد کا مقام جو کسی انسان کو نہیں ملا۔ ان جیسا انسان اس کے بعد دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکا کہ جو امام بخاری کے پلے کو پہنچ جائے، صرف اور صرف یہ کہ مجھے اللہ چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں اس وقت تک پریشان ہیں جب ہماری نیت دنیا کی ہے۔ بالکل اس دنیا کی کسی چیز کی کوئی نیت نہ کریں کہ مجھے دنیا میں عزت مل جائے، شہرت مل جائے، لوگ مجھے سلام کریں، اسی پہ کہ جی اس نے تو مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ ہمیں اس سے کیا کہ کوئی ہمیں سلام کرے نہ کرے، ہم سے اللہ پاک راضی ہیں، ساری دنیا ہم سے روٹ جائے ہم کامیاب، اور اللہ پاک ناراض ہے، ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، جل جلالہ۔ اللہ کی رضا، صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کے سوا کوئی اور مقصد ہو ہی نہیں ہماری اس دنیا کی زندگی میں، اور جنت اور آخرت مل جائے۔ اپنے ہر عمل میں آخرت کی نیت کریں۔ جب یہ نیت ہوگی کہ میرے اس عمل سے میری آخرت بن رہی ہے، بگڑ رہی ہے، جب تہجد میں اٹھنا ہو یہ سوچے کہ اس سے میری آخرت بنے گی اور میں بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤں گا۔ پھر تہجد میں اٹھنا آسان،
فجر میں اٹھنا آسان، سب سے پہلے قبر میں انسان کو بچانے کے لیے جو چیز آئے گی اور جو چیز جس پر ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ فجر کی نماز۔ فجر کی نماز میں اٹھنا آسان، ہر بات میں، ہر کام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ میرے سے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک راضی ہے تو میں کامیاب ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے کا روزہ تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، افطار کے وقت گھر والوں نے افطاری پیش کی تو رونے لگے اور افطار نہ کر سکے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کیوں روئے؟ فرمانے لگے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی پہ قربان کیا اور دنیا میں ان کو کچھ بدلہ نہ ملا، وہ بڑے کامیاب تھے۔ ہمیں تو ہماری قربانیوں کا نتیجہ دنیا میں ملا کہ ہمیں مال، چیزیں مل گئیں، اگر یہ اچھی چیزیں ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے یوں چلے گئے کہ آپ فاقے میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کی زندگی کی آخری رات ایسی تھی کہ آپ کے گھر میں فاقہ تھا، تیل نہیں تھا چراغ میں جلانے کے لیے۔ کسی نے کہا اچھا تیل بھی نہیں تھا؟ کہا ہوتا تو ہم اس کو پی نہ لیتے، زیتون کا تیل پیا جاتا تھا اس زمانے میں کھانے کے طور پر، کھانا تیل کو سالن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ فرمایا کہ پینے کو بھی تیل نہ تھا، چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہ تھا۔ آپ دنیا سے ایسے تشریف لے گئے کہ کچھ دن پہلے انتقال سے آپ کے گھر میں غلہ ختم ہو گیا۔ آپ نے ایک یہودی سے کہا تھوڑا سا غلہ دے دو، اس نے کہا کہ کوئی چیز ذرا کوئی چیز اپنی میرے پاس رہن رکھوا لیں۔ ایک زرہ آپ کی تھی وہ رہن رکھی ہوئی تھی اور قرض اس سے جو لی اور قرض کی حالت میں دنیا سے گئے۔ حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر میرے قرضے کو ادا کرنا، اس سے میرے زیلہ لانا، اس کو پیسے دے دینا۔ آپ تو اس طرح سے دنیا سے گئے اور ہمارے پاس دنیا آ گئی، اور ہم آج دنیا کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس دنیا آ گئی، اور نہیں آتی تو غمگین ہوتے ہیں۔ نہیں آتی ہے دنیا کی کوئی چیز چلی جاتی ہے تو غمگین ہوتے ہیں، اور دنیا آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، رونے لگے۔ اب مصعب فرمانے لگے مصعب بن عمیر کتنے اچھے آدمی تھے، کیسے آدمی تھے؟ 200 درہم کا اس زمانے میں ہزاروں روپے کے جوڑے پہنتے تھے۔ جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبو سے بھر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ماں نے کپڑے اتار دیے، ایک چادر پہن کر آ گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو وہ چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ایک جگہ پہ کپڑے کے بجائے چمڑے کا پیبند لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں خوشی کے آنسو تھے کہ آپ خوش ہو گئے، دیکھو میری امت اسلام کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے ان کی سب سے پہلے تشکیل مدینہ منورہ ان کی تشکیل فرمائی۔ مدینہ والوں نے کہا کہ ہمارے پاس کسی کو بھیجیں تاکہ وہ آگے ہمیں اسلام سکھائے، دین سکھائے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کی اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی تشکیل کی۔ 1 سال تک انہوں نے سارے مدینے والوں کو اسلام میں داخل کیا۔ اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج اور ساری دنیا میں اسلام مدینہ منورہ کی برکت سے پھیلا، وہ سارا ثواب حضرت مصعب بن عمیر کو ملا۔ پھر فرمانے لگے کہ جب بدر میں احد میں گئے تو اس مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں، کافروں نے جھنڈا گرانے کے لیے ہاتھ پہ وار کیا، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، ایک ہاتھ کٹا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں جھنڈا، کیسی ہمت! پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا تو وہ جھنڈے کو سینے سے نمٹا لیا، پھر پیچھے سے وار ہوا تو دوسرے صحابی نے جھنڈا لے لیا اور شہید ہو گئے۔ کہا وہ بڑے اچھے تھے، ہمیں تو دنیا مل گئی، اور رونے لگے کہ ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں اور ہمیں دنیا مل گئی، یہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیو ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، میری جاب نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس سامان نہیں ہے۔ رونا تو اس پہ چاہیے تھا کہ ہائے میری تہجد فوت ہو جاتی ہے، ہائے مجھے فجر نہیں مل پاتی جماعت کے ساتھ، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ میری 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ،
میرے اخلاق ایسے ہیں، بیوی مجھ سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، فلاں ساتھی مجھ سے ناراض، چچا ناراض، ماموں ناراض، گناہوں پہ گناہوں میں لگا ہوا ہوں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ گناہ میرے کیسے دھل جائیں، ختم ہو جائیں، دنیا ہی کی فکر ہے۔ کیوں کہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا کسی کو مل جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آج تو پتہ نہیں چل رہا، موت کے بعد پتہ چلے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یؤتی بانعم اہل الارض من اہل النار، ایک شخص کو لایا جائے گا، یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مزے لوٹے ہوں گے، اس سے زیادہ کسی کی خواہشات نہیں پوری ہوئی ہوں گی جتنی اس کی پوری ہوئی، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ، لیکن ہوگا اللہ کا نافرمان، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر ایک غوطہ دے کے نا پھر اس کو واپس لے آؤ۔ وہ فرشتے لے جائیں گے، کوئی ایسے ایک تھوڑا سا نیچے غوطہ دیں گے، پھر واپس لے آئیں گے۔ اور وہ جو وہاں کے آگ، سانپ، بچھو، گرم کھولتا ہوا پانی، یہ سارا وہ دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا بھائی تو نے کتنی عیاشی کی تھی دنیا میں؟ وہ کہے گا ما مر بی نعمت قط، اے اللہ میں نے کبھی کوئی خوشی مجھے نہیں ملی۔ آج جو لوگ اپنے ساری خواہشات پوری کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ملی، بلکہ وہ کہے گا کہ یا اللہ ما رأیت فرحا قط، میں تو جانتا بھی نہیں کہ خوشی کیا ہوتی۔ جس خوشی کے لیے رشوت لی، یہ ساری رشوت کیوں لے رہے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ یہ سود کیوں لے رہے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ یہ زنا کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ یہ شراب اور نشہ کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کے مزوں کے لیے۔ اللہ کو بھول کے دنیا کے لیے غیبت کیوں کر رہے ہیں؟ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے لیے۔ عہدوں اور منصبوں کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے۔ اور اس دنیا کا انجام آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک ہوتا، اس دنیا کا انجام جہنم ہے، جہنم ایک ہوتا اللہ تعالیٰ لگوائیں گے، ساری سب بھول جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا اور اس جہنم کو آگ، سانپ، بچھو، جبریل سے کہا دیکھ کر آؤ۔ جبریل نے دیکھا، اس کے بعد جبریل سے اللہ پاک نے پوچھا کہ کیا حال؟ اے اللہ اس کو تو کوئی سن کے اس میں کہاں سے جائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ جنت بنائی۔ جبریل بتاؤ جنت، کہ اللہ اس میں تو سبھی جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے، سبھی جائیں گے۔ تو پھر اللہ پاک نے جنت کے باہر تہجد، آنکھ کا بچانا، گناہوں سے، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، نشے سے بچنا، ظلم سے بچنا، غیبت سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، دوسرے مسلمان کی تحقیر سے بچنا، دوسرے کو ہاتھ زبان سے تکلیف دینے سے، دل توڑنے سے بچنا، یہ ساری چیزیں، روزہ لگا دیا، حج لگا دی، زکوٰۃ لگا دی، ماں باپ کا ادب خدمت لگا دی۔ جا کے دیکھو اے اللہ اس میں نفس کہاں چھوڑے گا؟ ماں کے سامنے بد اخلاقی، ہمارے نوجوان بچے ماں پہ غصہ ہوتے ہیں، ماں پہ غصہ ہوتے ہیں، اللہ ماں پہ غصہ ہوتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے ماں کے سامنے اف کہنے سے۔ اگر علماء کہتے ہیں اف سے بھی کوئی بڑا چھوٹا گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں ذکر کر دیتے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، اف بھی نہ کہنا، ناگواری، ایسے یہ اف لفظ نہیں ہے، ایسے چہرہ بدل لینا ماں کے سامنے، باپ کے سامنے۔ آج تو ماں باپ بیٹے سے بات نہیں کر سکتے، براہ راست بات نہیں کر سکتے۔ بات کرنی ہو نا تو اس کی ماں سے کہتے ہیں ذرا بیٹے کا موڈ اچھا ہو تو یہ بات کر لیں۔ باپ تو تنہائی میں، اس کے آنسو، کتنے باپ ہیں تنہائیوں میں جن کے آنسو گر رہے ہیں، ماؤں کے آنسو گرتے ہیں، اور یہ ظالم اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے طائف کے کافروں کے لیے بد دعائیں دی تھی، اور احد کے مشرکین نے اللہ کے نبی کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ نے منع کر دیا۔
اللہ نے نہیں کہا بد دعا نہیں کریں گے آپ ان کے لیے، اللہ نے منع کر دیا ان کو۔ اور اللہ کے نبی نے، جبریل امین نے کہا، اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کو آپ بد دعا دیں۔ وہ ستایا نہیں، اس نے ماں باپ کو ستایا نہیں، ابھی تو ستانا تو بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور صرف ان کی خدمت نہیں کرتا، پوچھتا نہیں امی جی آپ کا کیا کام، امی جی بتائیں نا میری خدمت بتائیں، میں خدمت نہیں پوچھتا، خدمت نہیں کرتا۔ آج تو ٹائم بھی نہیں دیتے ماں کو ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کی نبی کی بد دعا لگے۔ سارے دنیا کے ولی بزرگ ان کی دعاؤں سے اس کے کام بن سکتے ہیں؟ کہاں سے بنیں گے؟ ماں کو ناراض کیا، چچا کو ناراض کیا، باپ ناراض ہے، ماموں ناراض ہے، خالہ ناراض ہے، سب سے لڑائی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب جہنم بنائی گئی، اب جہنم کے باہر زنا، شراب، نشہ، سود اور جھوٹ، دھوکہ، سارے گناہ رکھے۔ جبریل نے کہا اللہ کیسے بچے گا انسان؟ موبائل تو سیدھا جہنم میں پہنچانے والا، تنہائی کے گناہ، سارے گناہ، اس نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ کسی شخص نے نہیں پہنچایا۔ سارے موبائل کے گناہوں سے کوئی نہ نوجوان بچا، نہ بچی، نہ بچہ، نہ مرد، نہ عورت، نہ شادی شدہ، نہ غیر شادی شدہ، سبھی کو جہنم لے گیا، سبھی کو جہنم لے گیا۔ کیوں؟ دنیا مقصود ہے، دنیا کی مزے مقصود ہیں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، صرف اور صرف آخرت ہے، اللہ ہے، آخرت ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رو پڑے کہ وہ صحابہ اچھے تھے جنہوں نے دنیا سے کچھ نہیں لیا، جنہوں نے سب کچھ اپنی آخرت کے لیے کیا تھا۔ صحابہ سب کچھ آخرت کے لیے کرتے تھے، سب کچھ آخرت، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کا جذبہ ہی نہیں تھا، بس صرف اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ مل جائے، بس آخرت مل جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کسی چیز کی کبھی بھی نیت نہ کرے۔ دنیا مل گئی، نہیں ملی، اللہ سے آخرت مانگے، اللہ سے آخرت مانگے، دنیا میں عافیت مانگے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ اے اللہ، دنیا والوں کو دنیا سے لذت آئے اور مجھے اپنے نمازوں کی لذت دے دے۔ جو دنیا کی لذتوں کو چاہے گا اس کو نماز کی لذت نہیں ملے گی، روزے کی لذت، ذکر کی لذت، تلاوت کی لذت، دعاؤں کی لذت، تہجد میں بھی ایک مزہ ہے۔ اے اللہ، تہجد کا مزہ مجھے دے۔ آج تہجد کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ جی دیر ہو جاتی ہے۔ بھائی دیر کس لیے ہوتی ہے؟ کوئی اعمال کی وجہ سے دیر تو دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ کسی سے بھی پوچھو بھائی فجر کی نماز، حضرت فجر کی نماز مل جائے، بھائی کیسے ملے گی؟ کس وقت سوتے ہیں؟ جی 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے سوتا ہوں۔ تو اس کی نیت ہی نہیں ہے تہجد کی، دنیا کی وجہ سے، دنیا کے لیے جاگ رہے، صبح بھی دنیا، رات کو دنیا کی فکر میں سو گئے، رات کو دنیا۔ اس لیے وہ ایک مولوی صاحب نے نماز پڑھائی تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا حضرت آج آپ نے 1 رکعت کم پڑھائی۔ کیسے؟ حضرت میں 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں، 4 دکانیں ہیں، آج 3 پہ پہنچا تھا کہ نماز ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی۔ نماز میں بھی دنیا، بھاگتے دوڑتے دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور نماز بھی گئی، ظہر، عصر، مغرب، کبھی عشاء گئی، کبھی کیا، نماز میں بھی گئی، تلاوت بھی، ذکر بھی، سب کچھ چلا گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اس دنیا کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے، دنیا کی نفرت ہمارے دل میں ڈال، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہمیں آخرت والا بنا دے، آخرت کی محبت عطا فرما، جنت کا شوق عطا فرما، اے اللہ دوزخ کا خوف عطا فرما۔ اللہ سے خوب مانگے اور دنیا کی کسی چیز کی فکر نہ کرے۔ ہاں حلال مل جائے ٹھیک ہے، جتنی مل جائے ٹھیک ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں،
آپ نے فرمایا قناعت اختیار کر لو، جو مل رہا ہے اے اللہ بہت ہے، بہت زیادہ ہے، اس پہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، بس یہ کہو جتنا ملا اے اللہ یہی بہت ہے میرے لیے، حرص نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب انسان بار بار اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، حدیث کی ایمانی ماحولوں میں بیٹھتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال دعوت یہ اسی لیے ہے، جتنا ہم دعوت دیں گے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، ذکر کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک دنیا کا دھوکہ ہم پر کھولیں گے، اور دنیا کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، اس وقت کا بادشاہ آیا، اس نے کہا حضرت میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی بیت اللہ میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہوئے تو شرم آتی ہے۔ کہا حضرت ٹھیک ہے، بیت اللہ سے باہر چلے گئے وہ۔ جب حضرت باہر آئے کہا حضرت آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ضرور، جنت کا کوئی پلاٹ دلا دو، جنت کے کوئی مقام دلا دو۔ کہ حضرت وہ تو میں نہیں دلا سکتا۔ پھر کیا دو گے؟ میں دنیا۔ فرمایا دنیا تو ہم نے کبھی اس کے بنانے والے سے نہیں مانگی، دنیا تو ہم نے کبھی اس کے بنانے والے سے نہیں مانگی، تو آپ سے ہم دنیا کیا مانگیں؟ ایسے لوگ تھے۔ اللہ پاک بھی ہمیں ایسا بنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں، اور ذکر سے اللہ پاک دل کو منور فرماتے ہیں، دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، تمام اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، تمام مشائخ کو، ہمارے مشائخ کو، اور جتنے بھی امت مسلمہ کے اللہ مسلمان ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ جب بھی ذکر کریں ایصال ثواب کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے۔